الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، دین میں بدعت بہت ہی زیادہ ڈینجرس اور خطرناک ہے. نیکیوں کو برباد کرنے والی ہیں اور حوض کوثر سے نامراد کرنے والی بھی. اسی لیے علماء بدعات سے ہمیشہ ڈراتے رہے ہیں، تحذیر اور ترہیب سے کام لیتے رہے ہیں. انہی میں علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے جو کچھ تحریر فرمایا ہے اس کا خلاصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. چنانچہ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا: وقد ثبت عن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن السلف الصالح بعدهم التحذير من البدع والترہیب منها. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور سلف صالحین سے بدعت سے تحذیر اور ترہیب ثابت ہے. وما ذاك الا لانها زیادة فی الدین، کیونکہ بدعت دین میں اضافہ ہے. وشرع لم یأذن اللہ به، اور شریعت سازی ہے جس کا حکم رب کائنات نے نہیں دیا ہے. وتشبہم بأعداء اللہ من اليہود والنصارى فی زیادتہم فی دینہم وابتداعہم فیہ ما لم یأذن بہ اللہ. اور بدعت یہود و نصارہ دشمنان رب کی مشابہت بھی ہے، کیونکہ یہود و نصارہ نے اپنے دین میں اضافہ کیا اور دین کے نام پر نئی نئی چیزیں ایجاد کی جن کی اجازت اللہ رب العالمین نے نہیں دی ہے. وَلِأَنَّ لَازِمَهَا التَّنَقُّصُ لِلدِّينِ الْإِسْلَامِ، بدعت کا لازمی نتیجہ ہے کہ دین اسلامی ناقص ہے. وَاتِّهَامُهُ بِعَدْمِ الْكَمَالِ، اور بدعت سے لازم آتا ہے کہ دین کامل اور کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. وَمَعْلُومٌ مَا فِي هَذَا مِنَ الْفَسَادِ الْعَظِيمِ وَالْمُنْكَرِ الشَّنِيعِ، اور یہ بالکل ہی واضح ہے کہ یہ بہت ہی بڑا فساد ہے اور بہت ہی خطرناک برائی بھی ہے. وَالْمُصَادَمَةُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3. اور اللہ رب العالمین کے اس فرمان کے اپوزٹ بھی ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کا اتمام تمہارے اوپر کر دیا ہے، دین اسلام ہی کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے. والمخالفة الصریحة للأحادیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم المحذرة من البدع والمنفرة منها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی صریح مخالفت بھی ہے بدعت،
جس میں بدعت سے ڈرایا گیا ہے اور بدعت سے نفرت دلائی گئی ہے۔ التحذیر من البدع، صفحہ نمبر 11۔ مسلمانوں، اسلاف کا یہی منہج رہا ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو صحابہ کے فہم کے مطابق سمجھا کرتے تھے اور عمل کیا کرتے تھے، بدعات سے ایسے ہی روکا کرتے تھے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ کہا کرتے تھے۔ اسی طرح سے اسلاف بھی لوگوں کو بدعات سے ڈرایا کرتے تھے، بدعات سے نفرت دلایا کرتے تھے اور بدعت کے انجام بد سے بھی لوگوں کو آگاہ کیا کرتے تھے۔ اور سب سے بڑی مصیبت آج یہ ہے کہ کچھ لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں لیکن بدعات کو ہوا دیتے ہیں، بدعات کی تحسین کرتے ہیں، اور جس کا نتیجہ ہے کہ سنتیں دب گئی ہیں اور بدعات کا بول بالا ہے۔ مسلمانوں، عقل و شعور سے کام لو اور دین کامل کو اپنے لیے کامیابی کا زینہ اور نجات کی سیڑھی سمجھو، اور یہ سمجھو کہ جو دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، جو دین صحابہ کے لیے کافی تھا، ہمارے لیے بھی کافی ہے، آئندہ نسل کے لیے بھی وہی کافی ہے۔ دین کامل میں بدعات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بس اللہ رب العالمین ہم سب کو فہم و ادراک، شعور و آگہی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔